اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ وقال اللہ تبارک وتعالی، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم بالصدق۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، السلام قبل الکلام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محبت کی زبان سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ میری محترم دینی ماؤں اور بہنوں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے بائک میں بریک کا ہونا بہت بڑی نعمت، اس کے بغیر تو بائک بیکار ہے، بائک فیل ہے، بائک کچھ کام کی نہیں، وہ تو نقصان کر دے گی۔ ابھی گھر سے نکلے نہیں کہ ٹکرائے نہیں۔ جس رکشہ میں بریک نہ ہو وہ رکشہ کیا کام کی، جس کار میں بریک نہ ہو وہ کار کیا کام کی، جس انسان کے اندر گناہوں سے بچنے کی بریک ہی نہ ہو، بندے کے اندر اللہ کا ڈر ہی نہ ہو، اللہ کا خوف ہی نہ ہو، جب مرضی کچھ بھی بول دیا، کسی کے بارے میں کچھ بھی سوچ لیا، کبھی موقع ملا موبائل میں کچھ بھی دیکھ لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان کی زندگی ٹکرا جاتی ہے، پھر انسان پریشان ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مولانا آج کے دور میں اتنی جو بے چینی ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ سب لوگ پریشان کیوں ہیں، بے چین کیوں ہیں؟ حالانکہ پہلے زمانے میں کچے مکانات تھے، کچے گھر تھے، اتنی سب فیسلٹی نہیں تھی، لائٹ کا انتظام نہیں تھا، فریز نہیں تھا، جوش مشین نہیں تھا، واشنگ مشین نہیں تھا، پریس والے کپڑے نہیں تھے، اور اتنی ساری نعمتیں نہیں تھی۔ اور ابھی تو پکے مکانات ہے، پنکھا ہے، اے سی ہے، گھر ہے، گھر کی نعمتیں ہیں، ہر آدمی پنکھے میں رہتا ہے، ٹھنڈا پانی پی لیتا ہے، ساری فیسلٹی ہے، پھر بھی پریشانی کیوں ہے؟
اللہ والوں نے عجیب بات کہی کہ اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرو. جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے پھر اس کا بے چینی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ جس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو پھر اس کا بے چینی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اگر بندہ بے چین ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ذکر سے دور ہے، اور جو ذکر سے دور ہونا پھر اللہ تعالیٰ اس کو شیطان کے حوالے کر دیتے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ذکر کرنے کی، اللہ کی یاد میں رہنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آج کی مجلس میں ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اللہ کے ڈر کے ساتھ، اللہ کے خوف کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی گزارنی ہے، اور 5 وقت کی نماز کے بعد یہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہمیں مانگنا ہے. آپ قرآن کریم پڑھو، ہر چند آیت کے بعد اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. آپ سورہ نساء پڑھو نا تو ہر تیسری چوتھی آیت کے بعد اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ اللہ سے ڈرنا یہ بہت بڑی نعمت ہے. جب بندہ شیر سے ڈرتا ہے نا تو شیر سے بچتا ہے. جب بندہ سانپ سے ڈرتا ہے نا تو سانپ سے بچتا ہے. جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ فرمایا کہ ہمیں نیک بننا ہے، اللہ کے فرما بردار بننا ہے. لیکن ہماری ایک بات یاد رکھنا، ایسے بھی نیک نہ بنو کہ دوسرے برے لگنے لگے. ایسے بھی نیک نہ بنو. فرمایا کہ تھوڑا نیک بن گئے، تھوڑی گھر میں تعلیم ہونے لگی، گھر میں دینی ماحول آنے لگا، دینداری آنے لگی، تہجد ہونے لگی، اللہ کے راستے میں وقت لگنے لگا تو دوسرے لوگ حقیر لگنے لگے، یہ ایسا وہ ویسا. فرمایا کہ نہ، یہ ایسا ہے ویسا ہے وہ اس کا معاملہ ہے. ہمیں تو یہ دیکھنا ہے کہ تو کیسا ہے، ہم کیسے ہیں، ہمارا کیا حال ہے اللہ کے ساتھ. اسی لیے میری دینی ماؤں بہنوں، ہمیں نیک بننا، ہمیں دیندار بننا، ہمیں اللہ کی طرف آنا، ہمیں اپنے گھر میں دینی ماحول قائم کرنا، لیکن ہمیں کبھی کسی کو حقیر سمجھنا نہیں ہے. کیا پتہ موت سے پہلے توبہ کر لے، کیا پتہ موت سے پہلے آنسو بہا لے، کیا پتہ اس کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ جاوے، کیا پتہ اس نے کوئی غریب کی مدد کر دی ہو اور اللہ کی رحمت جوش میں آ جاوے اور اسے معاف کر دے. ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. سمجھنے کی بات ہے. ایک بہت ہی بڑے اللہ کے ولی حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت اونچی ہستی. اللہ تعالی ہمیں بھی نیک بنائے، اللہ ہمیں بھی اپنا ولی بنائے. ولی بننے والے تو ولی بن کے چلے گئے اور اپنی قبر میں بھی مزے لے رہے، اور کیا اکرام ہوگا ان کا آخرت میں. ایک ہی زندگی تھی، اللہ پہ فدا کر کے چلے گئے، اسی کو اللہ والے کہتے ہیں. میرے اور آپ کے پاس بھی ایک ہی زندگی ہے، دوسری تو ملنے والی نہیں ہے، دوسرا کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے. اگر میں اور آپ بھی اللہ کے ہو گئے، اس اللہ کے جس کی دنیا ہے، اس اللہ کے جس کی آخرت ہے، اس اللہ کے جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو بچھایا، جس نے ساری دنیا کا نظام چلایا، جس نے نبیوں کو ولیوں کو بنایا، جو رب العالمین ہے، ساری خوشیوں کے خزانے اللہ کے پاس ہے. دینے والے اللہ، اور عزتوں کو دینے والے اللہ، خوشیوں کو دینے والے اللہ، بہاروں کو دینے والے اللہ، بڑا گھر دینے والے اللہ، چین سکون دینے والے اللہ، شوہر بچوں کے دل میں محبت ڈالنے والے اللہ،
بار بار حج عمرہ کرانے والے اللہ، صاف ستھری زندگی اور آسان موت دینے والے اللہ، اور ہمیں موت کے وقت کلمہ دینے والے اللہ، ہماری قبر کو جنت کا باغ بنانے والے اللہ، تو سب اللہ ہی ہے۔ پیدا اللہ نے کیا، زندگی اللہ نے دی، وقت اللہ نے دیا، صحت اللہ نے دی، گھر والے، بچے، کاروبار، فیملی، اچھی زندگی، اور یہ جوانی اور ناشتہ، کھانا، رات کا کھانا، رات میں میٹھی نیند کا سونا، اور صبح تندرست اٹھنا، آنکھوں سے دیکھنا، کانوں سے سننا، زبان سے بولنا، ہاتھ سے پکڑنا، پیر سے چلنا۔ ہم کوئی لنگڑے اپاہج نہیں ہیں، ہم کوئی نابینا نہیں ہیں، ہم کوئی گونگے بہرے نہیں ہیں، ہم کوئی ہسپتال میں نہیں ہیں، ہم آئی سی یو روم میں نہیں ہیں، ہم جیل میں نہیں ہیں، ہم تو الحمدللہ بہت بہترین عافیت والی، اطمینان والی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ سب سے بڑی شکر گزاری یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ہو جاوے۔ یہ سب سے بڑی شکر گزاری ہے کہ بندہ اللہ کا فرما بردار ہو جاوے، جس کی نعمتیں کھا رہا ہے اسی کا ہو جاوے، اور اپنے اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارے۔ یہ سب سے بڑی شکر گزاری ہے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں، آرام فرما رہے ہیں، ایک بزرگ کی زیارت ہوئی خواب میں۔ کہا سفیان، تمہارے پڑوس میں جنازہ تیار ہے، نماز پڑھو، جنازہ تیار ہے تمہارے پڑوس میں۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اٹھ گئے، سمجھ گئے کہ میرے پڑوس میں تو ایک شرابی رہتا ہے، اسی کا انتقال ہوا تھا۔ سمجھ گئے کہ یہ بزرگ کا خواب میں آنا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ سفیان جاؤ اور جنازے کی نماز میں شریک ہو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں اٹھا، وضو وغیرہ کیا، جنازے کی نماز میں شریک ہوا، دیکھا تو یہ تو وہی شرابی، کوئی اللہ والے کا جنازہ تو تھا نہیں کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہو، تہجد گزار ہو، اللہ اللہ کرنے والے ہوں، اور ایک بزرگ کی خواب میں زیارت ہو کہ جاؤ جنازے کی نماز پڑھو۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ حیرت میں آ گئے، تعجب میں آ گئے کہ یہ بندہ تو شراب پیتے پیتے اس کی تو زندگی ختم ہو گئی۔ اور یاد رکھنا، شراب بہت خطرناک چیز ہے، بہت بری چیز ہے۔ یہ نشہ ہے نا، یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ جو نشہ کرتا ہے نا وہ آہستہ آہستہ گالی بھی بولتا ہے، وہ بے حیائی کا ارتکاب بھی کرتا ہے۔ یہ نشے سے اللہ تعالیٰ ہماری، ہمارے بچوں کی، ہمارے گھر والوں کی، اللہ تعالیٰ سب کی، پوری امت کی حفاظت فرماوے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو، روزانہ کرو، پابندی سے کرو، اس کو ہلکے میں نہ لو، اس کو نارمل نہ لو کہ ہمارے گھر میں تو دینداری ہے، ہمارے گھر میں تو یہ ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے بے دینی آئے گی، پتہ نہیں بچے کہاں کی صحبت لے کے آئیں گے، کون سے اثرات لے کر کے آئیں گے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ جب روزانہ رات میں سونے سے پہلے ہمارے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم ہوگی نا تو کیا فائدہ ہوگا کہ سب کا موبائل چھوٹ جائے گا 10 منٹ کے لیے، اور سب مل جل کر کے بیٹھ جائیں گے۔ یہ موبائل کی جو دنیا ہے نا، یہ بڑی عجیب دنیا ہے، بڑی خطرناک دنیا ہے۔ اس نے دنیا کو تو ہمارے قریب کر دیا، لیکن ہمیں اللہ کی نظر سے گرا دیا۔ یہ موبائل کی وجہ سے اب دوست دوست نہ رہیں، اب رشتہ دار نہ رہیں۔ ایک گھر میں 5-6 ماں باپ اور بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کی اپنی دنیا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے، کوئی نیوز دیکھ رہا ہے، کوئی ہائی لائٹ دیکھ رہا ہے، کوئی سیریل دیکھ رہا ہے، سب اپنی اپنی دنیا میں مشغول ہے۔ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن سب ایک دوسرے سے دور ہے۔ یہ تعلیم ہے نا، یہ جوڑنے والا عمل ہے۔ سب لوگ آپس میں بیٹھیں گے، مل جل کر کے بیٹھیں گے، ایک ساتھ بیٹھیں گے، مستورات کے سر پر دوپٹہ آ جائے گا، مرد حضرات کے سر پر جو ہے وہ ٹوپی آ جائے گی، سب کا موبائل ایک طرف ہو جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تعلیم شروع ہوگی۔ اس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان ہے،
اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ ارے اللہ کی رحمان اور رحیمی صفت کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ تعلیم شروع ہوئی۔ اب دین کی باتیں پڑھی جا رہی، کبھی قرآن کی آیت کا ترجمہ، کبھی حدیث شریف کو پڑھا جا رہا ہے، اور اللہ والوں کے واقعات پڑھے جا رہے ہیں، اور دین کی بات سب کے دلوں کے اندر اتر رہی ہے۔ یہ کان کے راستے سے انسان کے دل میں بات اترتی ہے، اور انسان جیسا سنتا ہے نا ویسا اثر قبول کرتا ہے۔ اسپنج کو ہے نا آپ پانی میں ڈالو، پھر اس کو نچوڑو نا تو پانی ہی نکلے گا۔ آپ دودھ میں ڈالو، پھر اس کو نچوڑو تو دودھ ہی نکلے گا۔ آپ اس کو شہد میں ڈالو اور نچوڑو تو شہد ہی نکلے گا۔ اور خدا نہ خواستہ اسپنج کو اگر آپ شراب میں ڈالو اور نچوڑو تو شراب ہی نکلے گا۔ ہمارا یہ جو دل ہے نا یہ اسپنج کی طرح ہے، آپ اس کو جیسا ماحول دو گے نا وہ چیزیں نکلے گی۔ اگر ہم اللہ والوں کے بیانات سنیں گے، اگر ہم اللہ کے راستے میں وقت لگائیں گے، اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اگر ہم اپنے گھر میں فضائل کی تعلیم کریں گے تو یہ دل کے اندر دینداری آئے گی۔ پھر نچوڑیں گے نا تو تہجد نکلے گی، اشراق نکلے گی، چاش نکلے گی، اوابین نکلے گی، صدقہ اور خیرات نکلے گا، شوہر کی خدمت نکلے گی، اولاد کی تربیت نکلے گی، اللہ کا ڈر نکلے گا، چین، سکون، اطمینان اور امن و امان نصیب ہوگا۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ خواب دیکھا، ایک بزرگ کہہ رہے ہیں سفیان تمہارے پڑوس میں جنازہ تیار ہے، جاؤ جنازے کی نماز پڑھو۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں وہاں گیا، دیکھا تو وہی شرابی بندہ جس کی پوری زندگی شراب میں، نشے میں، غفلت میں، گناہوں میں گزری ہے۔ بڑا تعجب ہوا کہ مجھے ایک بزرگ حکم دے رہے ہیں کہ اس کی جنازے کی نماز پڑھو۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے اس شرابی کی مغفرت کر دی ہے۔ جنازے کی نماز وغیرہ ہو گئی۔ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ ان کے گھر والوں سے تعلقات تھے، تو گھر والوں کو پوچھا خلاصہ یہ کہ ان کا کوئی خاص عمل، ایسا ان کا کوئی خاص عمل جو اللہ کو پسند آ گیا ہو؟ تو کہا کہ ان کا تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، زندگی تو شراب پیتے پیتے گزر گئی، غفلت میں گزر گئی، نافرمانی میں گزر گئی، نشہ کرتے کرتے گزر گئی، ایسا کوئی خاص عمل نہیں ہے۔ کہا پھر بھی انتقال سے پہلے کیا کر رہے تھے؟ کہا ایک بات ہے، انتقال سے پہلے رو رہے تھے۔ رو رہے تھے؟ تو کہا ارے رونا تو بہت اونچا عمل ہے، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے اے دنیا اور آخرت کے مالک، اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ آپ کے پاس تو ساری دنیا ساری آخرت ہے، آپ تو دونوں جہاں کے مالک ہیں، اور اللہ میری زندگی تو گناہوں میں گزر گئی، معافی چاہتا ہوں۔ اے دنیا اور آخرت کے مالک، اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ یہ کہتے کہتے اپنے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ تعجب میں رہ گئے۔ کوئی ادا پسند آ گئی ہوگی، کوئی جملہ پسند آ گیا ہوگا، موت کا وقت آیا، اور اللہ کی رحمت کے تو کیا کہنے، اس کی رحمت تو بہت وسیع ہے، اور ہمارے گناہ اس کی رحمت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہیں۔ وہ تو ارحم الراحمین ہے، وہ تو اکرم الاکرمین ہے۔ اس کی نظر جس پر پڑ جائے، اور اللہ اگر کسی کو معاف کرنا چاہے، اللہ تو ارحم الراحمین ہے نا، اسی لیے تو جنت کے 8 دروازے بنائے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ رحم کرنا چاہتے ہیں، وہ معاف کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے بندوں کو جنت دینا چاہتے ہیں، اسی لیے جنت کے 8 دروازے بنائے اور جہنم کے صرف 7 دروازے بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اللہ کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس شرابی کی مغفرت فرما دی اس بات پر کہ دنیا سے جاتے ہوئے وہ شرمندہ ہو گیا، وہ نادم ہو گیا، وہ آبدیدہ ہو گیا، وہ رونے والا ہو گیا، اور کہنے لگا کہ زندگی شراب میں گزری، غفلت میں گزری، گناہوں میں گزری، نافرمانی میں گزری۔ اے دنیا اور آخرت کے مالک، اس شخص پر رحم فرما جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے۔ ابھی اگر ہمیں نظر آتا ہے کہ کوئی بندہ گناہ میں ہے، غفلت میں ہے، نافرمانی میں ہے، سنتوں سے دور ہے، کیا پتہ موت سے پہلے توبہ کر لیں،
کیا پتا اس کی کوئی ادا اللہ کو پسند آ جائے. اعتبار تو خاتمے کا ہے. ہر کھیل میں جیت کا اعتبار ہوتا ہے. جیتا کون؟ پہلے کیا ہوا بعد میں کیا ہوا نہیں، جیتا کون، نتیجہ کیا نکلا. ہمارا بھی پورا اعتبار خاتمے کا ہے کہ موت کے وقت کلمہ ملے وہ جیت گیا، نہ ملے وہ ہار گیا. اب ہمیں ہمارا پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا. اور اگر کوئی بندہ گناہ میں ہے تو ہمیں اس کے بارے میں یہ پتہ نہیں کہ اس کی موت کیسے آئے گی. اس لیے ہمیں چاہیے ہم کسی کو حقیر نہ سمجھیں، ہم کسی کو چھوٹا نہ سمجھیں. ہاں ہم گناہ سے نفرت کریں، گنہگار سے نفرت نہ کریں. کون کیا بنے گا پتہ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل شہید کرنے نکلے ہیں. کس کو پتا تھا کہ بعد میں عمر ثانی بنیں گے. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا جب حساب کتاب ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گے حضرت عمر کا عمل نامہ دیکھ کر. کس کو پتا تھا کہ کل کو اس لیول کو جائیں گے. کس کو قتل کرنے چلے، کس کو شہید کرنے؟ اللہ کے بعد جن کا مرتبہ ہے، جن کی برکت سے آج ہمیں قرآن ملا، اسلام ملا، ہدایت ملی. ہمارے نبی آخر الزمان جس کی برکت سے اللہ نے دنیا آخرت کا نظام چلایا، ان کو قتل کرنے چلے. اور بعد میں کتنے بڑے صحابی رسول بنے. تو ہمیں بات کا پتہ نہیں ہے. وحشی جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، کس کو پتا تھا کہ بعد میں صحابی رسول بنیں گے؟ جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو برچھا مارا تھا، کتنے بڑے صحابی رسول بنے. حضرت ہندہ جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، کس کو پتا تھا کہ کل جا کے صحابیہ بنے گی. اور ہزاروں رابعہ بصریہ ایک ہندہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. میری دینی ماؤں بہنوں، ہمیں نیک تو بننا ہے، ہمیں دیندار تو بننا ہے، ہمیں اللہ کی طرف تو آنا ہے، لیکن ہمیں کسی گنہگار کو دیکھ کر اس کو حقیر نہیں سمجھنا، اس کو گنہگار نہیں سمجھنا، اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا. ہمیں محنت کرنی ہے، ہمیں ان کو سمجھانا ہے، ہمیں تہجد میں اٹھ کر ان کے لیے دعا کرنی ہے، کچھ صدقہ اور خیرات کرنا ہے، اور ہمیں خیر خواہی کا کام کرنا ہے. ایک عجیب اور غریب آپ کو واقعہ سناؤں. تقریباً فوائد الفواد میں بھی یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے، اور حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات میں بھی یہ واقعہ موجود ہے. عجیب و غریب واقعہ. خلاصہ یہ ہے کہ جب حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، حساب کتاب چل رہا ہوگا، دو بندوں کا اللہ تعالیٰ حساب لیں گے، حساب کتاب، اور دونوں کے نامہ اعمال میں نیکیاں کچھ بھی نہیں، زیرو. ایمان تو ہے، اس کے بعد کوئی نیک عمل نہیں کیے، زندگی گناہوں میں اور غفلت میں گزاری ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تم لوگ دونوں جہنم میں چلے جاؤ. نیکیاں تو ہے ہی نہیں کچھ. ایمان کے بعد نیکیاں چاہیے نا، نیک عمل چاہیے نا. جنت الفردوس چاہیے تو ایمان کے ساتھ نیک اعمال ہو. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تعالیٰ جنت الفردوس دیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. کس کو دیں گے؟ قرآن کہتا ہے جس کے پاس ایمان ہو اور جو نیک عمل کرتا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس دیں گے. تو ہمارے پاس ایمان ہے، اگر ہم نیک عمل کرتے رہیں گے. ارے جنت والے کون؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ جنت والے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے پہلے پارے میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون. جن کے پاس ایمان ہے اور وہ نیک اعمال کرتے رہتے، یہی تو جنت والے ہیں. اگر ہمیں دیکھنا ہو جنت والے کون ہیں تو جو ایمان کے ساتھ نیک اعمال کرتا رہے. تو ہمیں نیک عمل کرنا ہے،
اتنا کرنا کہ کبھی کسی کو گنہگار نہیں سمجھنا، کبھی کسی کو حقیر نہیں سمجھنا. اس کا حساب ہمیں نہیں دینا، اس کا حساب ہم نہیں دیں گے، ہمارا حساب وہ نہیں دے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. تو دو آدمیوں کا اللہ تعالیٰ حساب کتاب لیں گے. ایمان تو ہے، نیکیاں کچھ ہے نہیں، کہیں گے دونوں جہنم میں چلے جاؤ. عجیب منظر ہوگا. ایک آدمی جو اس میں سے ہے نا وہ دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور دوسرا آدمی ہے نا وہ آہستہ آہستہ جا رہا ہے اور بار بار ایسے پیچھے دیکھ رہا ہے. آہستہ آہستہ جا رہا ہے، بار بار ایسے پیچھے دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائیں گے، دونوں یہاں آؤ. پہلے کو پوچھیں گے آپ کیوں دوڑتے ہوئے جا رہے تھے؟ میں نے کہا جہنم میں چلے جاؤ، تو آپ دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ایک دم تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، کیا بات ہے؟ جہنم سے تو انسان بچنا چاہتا ہے نا، جہنم سے تو انسان ڈرتا ہے نا، انسان کانپتا ہے نا. آپ تو ایک دم دوڑتے ہوئے تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ خلاصہ یہ ہے کہ میں شرمندہ ہوں. دنیا میں تو میں نے آپ کا کوئی حکم مانا نہیں، میں نے آپ کی نافرمانی کی. میں نے سوچا کم سے کم یہی تو آپ کا ایک حکم مان لوں. یہ بھی تو آپ نے کہا نا جہنم میں چلے جاؤ. میں کہا اللہ کا حکم ہے تو دوڑتا ہوا چلا جاتا ہوں. مجھے اچھا آپ کو پتا ہے میرا حکم اتنا معزز ہے، اس پر عمل کیا جائے. چلو آپ کی میں نے مغفرت کر دی، جنت میں چلے جاؤ. اللہ اکبر. کیا کہنے اس کے کرم کے، اور کیا کہنے اس کی رحیمی ذات کے. ایسے رحیم اللہ، ایسے کریم اللہ، ایسے شفیق اللہ، ایسے مہربان اللہ، ایسے پیار کرنے والے اللہ. اس اللہ کو ناراض کر کے ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں؟ میں نے پہلے ہی کہا کہ جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، پھر اس کا بے چینی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ کی زمین ہے. اللہ کرے کہ ہم اپنے تعلق کو اپنے اللہ کے ساتھ مضبوط کر لیں. اللہ دوسرے کو کہیں گے آپ کیوں آہستہ آہستہ جا رہے تھے، بار بار پیچھے دیکھ رہے تھے؟ وہ کہے گا کہ اللہ پوری زندگی تو میں نے گناہوں میں غفلتوں میں گزاری، لیکن ہمیشہ آپ کی رحمت تو میرے ساتھ رہی. میں کبھی آپ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوا. تو میں بار بار اس لیے دیکھ رہا تھا شاید آپ کی رحمت جوش میں آ جائے اور آپ بلا لیں اور مغفرت کر دیں. اللہ کہیں گے اچھا آپ کو میری رحمت پر اتنا بھروسہ ہے، جاؤ آپ کے لیے بھی جنت کے دروازے کھلے ہیں، آپ بھی جنت میں چلے جاؤ. اللہ اکبر. آپ دیکھو تو صحیح، کیا اللہ کی رحیمی ہے اور کیا اس کی کریمی ہے، اور کیسے دونوں کو معاف کر رہے ہیں. حالانکہ ایمان ہے، عمل تو کچھ ہے نہیں دونوں کے پاس. تو ایسے کریم اللہ سے ہم کیسے نا امید ہو سکتے ہیں؟ ہمارے اللہ بہت پیارے ہیں، ہمارے اللہ کرم کرنے والے ہیں، اللہ رحم کرنے والے ہیں. ہم تھوڑا سا اللہ کی طرف آ جائے، ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے ہو جائیں، پھر انشاءاللہ زندگی گزارنے کی مزہ آ جائے گی. یہ سب کب ہوگا؟ اذان سن کے نماز کب پڑھیں گے؟ فرمایا جب اللہ کا ڈر ہوگا. بندہ سگنل پہ گاڑی کب روکے گا؟ جب ڈر ہوگا. کہ اگر سگنل پہ گاڑی نہیں روکتا اور سگنل توڑ دیتا ہوں تو 500 روپے کا میمو آئے گا، تو بندہ سگنل پہ گاڑی روکے گا، حالانکہ پولیس والا ہے بھی نہیں. یہ ڈر، یہ خوف اس کو گاڑی رکواتا ہے. اسی طرح جب بندے کو اللہ کا ڈر ہوتا ہے پھر وہ موبائل کا غلط استعمال نہیں کرتا، پھر وہ نمازیں نہیں چھوڑتا، پھر وہ مستورات پردہ نہیں چھوڑتی. کیوں؟ اللہ کا ڈر ہے. اللہ کے پاس جانا ہے، قبر کی پہلی رات آنے والی ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے. تو ایسا منہ جس سے میں نے پردہ ہی نہ کیا ہو، کیا اللہ کو منہ بتاؤں گی؟ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ بتاؤں گی؟ تو جب اللہ کا ڈر ہوتا ہے نا، ڈر بہت زبردست چیز ہے. اس کو اللہ سے مانگو. کبھی کبھار 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے تقوی مانگو. 5 وقت کی نماز کے بعد اللہ سے تقوی مانگو. تقوی یعنی ڈر. اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر مانگو. یہ ڈر ملتا ہے زندگی خوشنما ہو جاتی ہے. یہ ڈر ملتا ہے زندگی خوبصورت ہو جاتی ہے. یہ ڈر ملتا ہے زندگی گزارنے کا مزہ آ جاتا ہے. اللہ بھی خوش ہو جاتے ہیں، دنیا آخرت دونوں بن جاتی ہے. اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے 2 جنتیں ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. کہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تو
دو جنتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا ڈر بھی عطا فرماوے اور ہمیں اپنا خوف بھی عطا فرماوے۔ جو اللہ سے ڈرے گا وہ اپنی بیوی کو کبھی بھی نہیں ستائے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اپنے ماں باپ کو کبھی بھی نہیں ستائے گا، جو اللہ سے ڈرے گا وہ اپنے گھر میں دنیاوی ماحول کبھی بھی قائم نہیں کرے گا، جو اللہ سے ڈرے گا اس کی زندگی بیلنس ہوگی، جو ساس اللہ سے ڈرے گی وہ بہو کو نہیں ستائے گی، جو بہو اللہ سے ڈرے گی وہ ساس کو نہیں ستائے گی، جو نڑند اللہ سے ڈرے گی وہ اپنی بھابھی کو نہیں ستائے گی، جو بھابھی اللہ سے ڈرے گی وہ اپنی نڑند کو نہیں ستائے گی۔ لوگ جادو کر رہے ہیں، تماشا کر رہے ہیں اور غلط لوگوں کے پاس جا رہے ہیں۔ کیوں جا رہے ہیں؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ بہت سے لوگ زنا کی طرف جا رہے ہیں، کیوں جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ لائٹ کی چوری کر رہے ہیں، کیوں لائٹ کی چوری کر رہے ہیں؟ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ بہت سے لوگ بغیر ٹکٹ لیے ٹرین میں بیٹھ جاتے ہیں، کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ جب اللہ کا خوف نکل جاتا ہے نا تو سب گناہ کے راستے کھل جاتے ہیں، اور جیسے ہی اللہ کا ڈر آتا ہے تو گناہوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ ایک کمرے میں بیٹھا ہوا ہو اور اس میں اے سی چل رہا ہو اور کمرہ ٹھنڈا نہ ہو، اس کا مطلب کوئی نہ کوئی دروازہ کھڑکی باری کھلی ہوئی ہے۔ اے سی تو چل رہا ہے، ہوا تو آ رہی ہے، لیکن ہوا باہر چلی جا رہی ہے، ٹھنڈک جمتی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں، قرآن تو پڑھ رہے ہیں، نیکیاں تو کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں وقت تو لگا رہے ہیں، فضائل اعمال کی تعلیم تو ہو رہی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی گناہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو نیکی کی ٹھنڈک آتی تو ہے لیکن جمتی نہیں ہے۔ فرمایا کہ ایسے ڈول میں پانی نہ بھرو جس میں لیکیج ہو، ایسی تھیلی میں پیسے جمع نہ کرو جس میں سوراخ ہو۔ فرمایا کہ اپنی نیکی کرو اور نیکی کو بچانے کی کوشش کرو، اپنی نیکی کو ضائع نہ کرو، برباد نہ کرو۔ یہ اللہ کا ڈر بہت بڑی چیز ہے۔ کتابوں میں ایک بات لکھی ہے، ایک بزرگ تھے، ان کو بھوک ستا رہی تھی، سمندر کے کنارے، نہر کے کنارے وہ جا رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک سیب آیا، ایپل، سفرجن، جس کو عربی میں تفاح کہتے ہیں، سیب آیا، بھوک لگی تھی، لیا، کھا لیا، کھا تو لیا، اب اللہ کا ڈر سامنے آ گیا کہ بھائی کس کا پھل تھا کچھ پتا ہے؟ کیسے کھا لیا؟ کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ دیکھو، ایک سیب کھا لیا ہے اور وہ چیز اندر سے ہلا رہی ہے، وہ چیز اندر سے تڑپا رہی ہے۔ یہ ڈر ہوتا ہے نا، یہ گناہ ٹکنے نہیں دیتا۔ اللہ کے ڈر کے ساتھ اگر کوئی گناہ ہو بھی جائے تو فوراً بندہ توبہ کی طرف آتا ہے۔ یار کیسے زندگی گزاریں گے بغیر توبہ کے؟ کپڑے کے اوپر سالن گر گیا، اب فوراً اس کو صاف کر لو، کل صاف کریں گے، کل کپڑا واشنگ مشین میں دھل جائے گا، نہیں، آپ کو ابھی باہر جانا ہے، کیسا لگے گا، لوگ دیکھیں گے کیسا لگے گا، انسان فوراً اس کپڑے کو صاف کرتا ہے۔ فرمایا کہ ہماری زندگی بھی صاف ستھری ہو۔ ہمیں یہ دعا سکھائی، اللہم انی اسألک عیشتا نقیہ، پیارے اللہ میں آپ سے صاف ستھری زندگی چاہتا ہوں، ومیتتا سویہ، اور اللہ میں آپ سے آسان موت چاہتا ہوں۔ آسان موت کب ہوگی؟ جب زندگی صاف ستھری ہوگی، جب زندگی پاک دامن والی ہوگی، جب زندگی اللہ کو راضی کرنے والی ہوگی، جب زندگی اللہ کے حکموں والی ہوگی، پیارے نبی کے طریقوں والی ہوگی، جب زندگی حیا والی ہوگی، تو جیسی زندگی ویسی موت۔ فرمایا جیسے جیو گے ویسے مرو گے، اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے۔ انسان سوچتا ہے جیوں اپنی مرضی پر اور مروں گا اللہ کو راضی کر کے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ جیسے جی رہے ہیں ویسے آپ مرو گے، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ فرمایا جیسے جیو گے ویسے مرو گے،
اور جیسے مرو گے ویسے اٹھائے جاؤ گے. باقاعدہ ہمیں دعا سکھائی گئی. اللہم انی اسألک عیشۃ نقیہ ومیتۃ سویہ غیر مخزی ولا فاضح. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی زندگی دے کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس میں ذلتی ہو، جس میں رسوائی ہو. اب یہ نوجوان شخص ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، نہر کے کنارے سے گزر رہے ہیں اور جیب میں پیسے وغیرہ نہیں ہیں، کھانے کا انتظام نہیں ہے. دیکھا کہ یہ تو نہر ہے، اس میں سیب جا رہا ہے، اب تو یہ تو نہر ہے، سیب ہے، پتہ نہیں کس کا ہوگا. لیا، کھا لیا، تھوڑی طاقت آئی، پھر خیال آیا کہ یہ سیب جس کا ہوگا نا اس کو آپ جواب کیسے دو گے، اللہ کے دربار میں آپ کا کیا بنے گا. اللہ اکبر. فوراً اس طرف چلے جس طرف سے یہ پانی آ رہا تھا، نہر کا پانی. چلتے 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 ان کی نظر پڑی کہ ایک باغ ہے اور یہ سیب کا باغ ہے اور اس کی ٹہنیاں جو ہے نا یہ ندی کی طرف لٹکی ہوئی ہے، تو یہاں سے سیب گرا ہوگا. تلاش کرتے کرتے اس کے مالک تک پہنچے اور اس کے مالک کو ساری داستان سنائی کہ بھائی میں بھوک لگی تھی، مجھے، میں نہر کے کنارے جا رہا تھا، یہ سیب آیا اور میں نے کھا لیا، اب میں بہت شرمندہ ہوں، افسوس ہوں، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. آپ جو ہے نا مجھ سے اس کی قیمت لے لیں، اور قیمت تو میرے پاس ہے نہیں، تو میں جو ہے نا اس کے بدلے کچھ مزدوری کر دوں گا، آپ کے کھیت میں کچھ کام کر دوں گا. تو انہوں نے کہا کہ مزدوری تو نہیں کرنی ہے، لیکن اس کی آپ کو ایک سزا بھگتنی پڑے گی آپ کو، تب میں معاف کروں گا. تو بولے وہ کیا سزا ہے میرے لیے؟ تو فرمایا کہ دیکھو میری ایک بیٹی ہے، وہ جو ہے نا زبان سے گونگی ہے، وہ سننے سے معذور ہے، بہری ہے، وہ پیر سے لنگڑی ہے اور وہ نابینا ہے. تو اب آپ اس سے شادی کرو، پوری زندگی اس کو نبھاؤ اور اس کو خوش رکھو. اگر یہ شرط منظور ہے، نوجوان تھے نا، اگر یہ شرط منظور ہے تو پھر میں آپ کو معاف کروں گا، ورنہ معاف نہیں کروں گا. انہوں نے سوچا کہ اگر معافی نہیں ہوئی آخرت میں تو آخرت برباد ہو جائے گی، دنیا تو وقتی ہے، فانی ہے، ایک ہی زندگی ہے، کوئی بات نہیں، ان کی بیٹی سے شادی کر لو، سنبھال لیں گے ان کی بیٹی کو. لیکن یہ اگر ایک سیب والی اگر معافی ہو جاتی ہے اور اس سے میری آخرت بن جاتی ہے تو سستا سودا ہے. اللہ اکبر کبیر. کیسے لوگ ہیں یار. اور آج دیکھو سود کا پیسہ، بیاج کا پیسہ، لون کا پیسہ، لون کے پیسے سے گھر بنا رہے ہیں، بیاج کا پیسہ لے کے بزنس شروع کر رہے ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اتنا چھوٹا، آپ کے اتنے وقت کے فاقے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا. آپ نے ایسی زندگی گزاری ہو اور آپ کی امت بڑے گھر کے چکر میں، اچھے کھانے کے چکر میں، اچھے کپڑوں کے چکر میں کس حد تک جا رہی ہے؟ اللہ سے مانگو، اللہ دے گا. حلال روزی حاصل کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو حلال روزی دے، پھر چاہے آپ گھر بناؤ، چاہے آپ اچھے کھانے کھاؤ، حلال طریقے پہ، غلط طریقے پہ نہیں. مولانا کیا کرے ہمارے شوہر، ارے آپ کے شوہر، آپ کھانا بناتے ہو نا، آپ وضو کے ساتھ بناؤ، آپ ذکر کرتی کرتی بناؤ، آپ تہجد کی نماز پڑھ کے دعا کرو، آپ فضائل عمل کی تعلیم کرو. عورت کیا نہیں کر سکتی؟ شکر ختم ہو جائے تو آ جاتی، چائے پتی ختم ہو جائے تو آ جاتی، گوشت ختم ہو جائے تو آ جاتی. جو چیز گھر میں ختم ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو صلاحیت دی ہے. جو عورت یہ سوچتی ہے میرے گھر میں اللہ کا دین آ جائے، اس کے گھر میں اللہ کا دین آ جاتا ہے. بچے تو آپ کے پاس رہتے ہیں، ان کو اسلامی لباس پہناؤ، ان کو سنتوں پر چلاؤ، تاکہ ہمارے گھر جیسا کل ان بچوں کے گھر کا تو ماحول نہ ہو. یہ تو نیک بنے، یہ تو دیندار بنے، یہ تو اللہ والے بنے، یہ تو جو ہیں وہ اللہ کو راضی کرنے والے بنے. اللہ اکبر کبیرہ. اب انہوں نے شرط لگا دی کہ آپ کو میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی، جو بول تو سکتی نہیں، دیکھ تو سکتی نہیں، سن تو سکتی نہیں، تب آپ کی معافی ہوگی. انہوں نے سوچا کہ کل قیامت کے دن اللہ کو جواب دینا، معافی نہ ہو تو ایک سیب کی وجہ سے آخرت کا برباد ہونا، اس سے بہتر ہے کہ میں شادی کر لیتا ہوں. نکاح ہو گیا، شادی ہو گئی. اب یہ رات اپنے کمرے میں گئے تو دیکھا کہ یہ تو بہت خوبصورت ہے، خوبصیرت ہے، با اخلاق ہے، اور
اور ماشاءاللہ دیکھنے والی ہیں، بولنے والی ہیں، سننے والی ہیں، اور یہ تو بہت اچھی بیوی ہے. یہ تو وہی سوچ کے گئے تھے کہ میں سزا کے طور پہ شادی کر رہا ہوں تاکہ وہ سیب کھانے والا گناہ معاف ہو جائے. اور یہ تو خوبصورت، خوبصیرت، بااخلاق. تو ان کو تھوڑا سا تعجب ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی کوئی بہن آ گئی ہو. تو یہ ان کو پوچھ رہے ہیں رات کو کہ کیا آپ کی کوئی بہن بھی ہے؟ یہ کہتی ہے نا، میں اپنے ابو کی ایک ہی بیٹی ہوں. اللہ اکبر، اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا. دوسرے دن ملاقات ہو گئی اپنے سسر سے، اپنے خسر سے. سسر نے کہا آنے والے مہمان کو کیسا پایا؟ بولے آپ نے جو بولا تھا اس کے ایک دم برعکس. آپ نے تو کہا تھا کہ نابینا ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ بہری ہے، آپ نے تو کہا تھا کہ گونگی ہے، آپ نے تو کہا تھا لنگڑی ہے. سسر نے کہا بیٹا اصل بات یہ ہے کہ یہ میری بیٹی ہے نا، یہ خوبصورت بھی ہے، خوبصیرت بھی ہے، بہت پیاری بیٹی ہے. اس نے زندگی گناہوں سے بہت پاک صاف گزاری ہے، اور یہ پورے قرآن کی حافظہ بھی ہے، اس کو پورا قرآن یاد ہے، اور یہ حدیث شریف کی عالمہ بھی ہے. یہ صرف خوبصورت نہیں ہے، یہ صرف اخلاق والی نہیں ہے، یہ حافظہ بھی ہے، یہ عالمہ بھی ہے. تو حضرت آپ تو کہہ رہے تھے کہ یہ نابینا ہے، اس نے کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، اس اعتبار سے یہ نابینا ہے. اس نے کوئی گالی نہیں بولی، کوئی غلط جملہ نہیں بولا، اس اعتبار سے یہ گونگی ہے، یہ کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتی. اس نے کوئی غلط بات نہیں سنی، گانے وغیرہ نہیں سنے، اس لیے یہ گونگی ہے. یہ اس کے پیر چل کے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کی طرف نہ گئے، اس اعتبار سے یہ لنگڑی ہے. اللہ اکبر کرے. اللہ، آپ دیکھیں تقویٰ تھا نا، اللہ کا ڈر تھا نا، تو اللہ نے کیا نعمت دی. حالانکہ ایک غلطی ہوئی ہے، سیب کھایا ہے، ایک جرم ہوا ہے، لیکن اللہ کا ڈر اندر سے ستا رہا ہے کہ اب مجھے معافی مانگنی ہے، اس معاملے کو کلیئر کرنا ہے، صاف ستھری زندگی گزارنی ہے. سب سے بہترین زندگی اس کی ہوتی ہے جو صاف ستھری زندگی گزارنا چاہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا خیر کا معاملہ کر دیا، کیسا کرم کا، رحم کا معاملہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت بیوی بھی دے دی، نیک، دیندار، حافظہ، عالمہ. شادی ہوئی اور اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی، اور کچھ وقت کے بعد ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا نعمان، جو بڑے ہو کر کے بنے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. جو ہمارے امام، جیسے ماں باپ ہوتے ہیں نا ویسی اولاد ہوتی ہے. اہل دل کے تڑپا دینے والے واقعات میں یہ واقعہ لکھا ہے. حضرت مفتی انعام الحق صاحب دامت برکاتہ، اللہ اکبر کبیرہ، دل ہلا دینے والا واقعہ. اور باپ بھی کتنا پیارا. ابو کو تو پتا تھا نا کہ میری بیٹی کوئی عام بیٹی نہیں ہے، یہ خوبصورت ہیں، یہ خوبصیرت ہیں، یہ بااخلاق ہیں، اس کی دینی تربیت ہوئی ہے، اس نے اللہ کو راضی کیا ہے. اس کو شوہر کیسا چاہیے؟ پیسے والا تلاش نہیں کیا، ایسا شوہر جس کے پاس اللہ کا ڈر ہے اس کو تلاش کیا. کہ جب اللہ کا ڈر ہوگا تو یہ اللہ کو ناراض نہیں کرے گا تو کبھی میری بیٹی کو بھی نہیں ستائے گا. اور آج ہم اپنی بیٹی کے لیے کیسا شوہر تلاش کرتے ہیں؟ جس کے پاس بنگلہ ہو، جس کے پاس اے سی ہو، جس کے پاس کار ہو، جس کے پاس بہار ہو. ہاں اگر دینداری کے ساتھ یہ سب مل رہا ہے تو نور علی نور، ساری چیزیں مل رہی ہے لیکن دینداری کے ساتھ بہت اچھا. لیکن فرسٹ چوائس، پہلی چیز دینداری ہونی چاہیے کہ دیندار ہوگی تو وہ اللہ سے بھی ڈرنے والی ہوگی اور ہمارے گھر میں آ کر بھی اچھی بہو بن کر کے رہے گی. لیکن افسوس یہ ہوتا ہے بہت سے لوگ اچھی لڑکی تلاش کرتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے، اس کو بہو بنا کر گھر میں لاتے ہیں. اب وہ نیک عورت، وہ دیندار عورت، پھر شادی کے 2-4 مہینے کے بعد اس کو سزانا شروع کر دیتے ہیں، اس کی زندگی جہنم بنا دیتے ہیں، اس کو دین کا کام کرنے نہیں دیتے، اس کو تانے دیتے رہتے ہیں. یہ بہت غلط بات ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنے گھر میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینداری والا ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری دینی ماؤں بہنوں، یاد رکھنا یہ دنیا فانی ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے.
یہ دھوکے کا گھر، مچھر کا پر، مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ یہاں سے مجھے بھی جانا ہے، یہاں سے آپ کو بھی جانا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا گاہ نہیں ہے۔ میرا اور آپ کا موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس وقت موت آ جائے گی، میں اور آپ اللہ کے پاس چلے جائیں گے۔ اس دنیا میں ہم رہنے والے نہیں ہیں، یہ دنیا فانی ہے، ہمیں اللہ کو راضی کر کے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ قرآن کریم میں ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، خلاصہ یہ ہے جب کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اللہ نہ ایک گھڑی آگے کرتا ہے نہ ایک گھڑی پیچھے کرتا ہے۔ وقت آ گیا، ملک الموت آ گئے اور میں اور آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ یہ کب وقت آ جائے گا، کون سی گھڑی ہوگی، کون سا دن ہوگا، کون سی رات ہوگی، کب میں اور آپ اس دنیا سے چلے جائیں گے، کب قبر کی پہلی رات ہوگی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ سانس چل رہی ہے تو یہ جہاں، اور رک گئی تو وہ جہاں، ایک سانس کا فاصلہ ہے، یہ سانس کب رک جائے گی کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے زندگی دی، اب موت تو آئے گی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ثم الینا ترجعون، موت کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا پھر ہمیں اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اصل زندگی جو شروع ہوگی نا وہ موت کے بعد ہوگی، وہ اصل زندگی، وہ حقیقی زندگی، وہ ہمیشہ ہمیش کی لائف، وہ لامحدود زندگی، وہ کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی زندگی۔ اللہم لا عیش الا عیش آخرہ، تو اصل جو ہے نا وہ آخرت کی زندگی ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔ یوں فرمایا کہ جس کو اپنی موت یاد ہو، جس کو اپنی قبر یاد ہو، جس کو اپنی آخرت یاد ہو، جس کو اللہ سے ملاقات یاد ہو، پھر اس کی زندگی بیشت اور بہترین ہو جاتی ہے۔ اللہ کو اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے۔ ایک بات ثاقب کی یاد رکھو، اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھو۔ اس دنیا میں ہے نا ہم مسافر ہے، دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو، 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں کروڑوں آئے، باقی رہا نہ کوئی، مٹی میں سب سمائے۔ صحابہ کرام نے سب سے پہلی چیز جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی نا، وہ یہ ہے کہ یہ دنیا فانی ہے، فانی دنیا سے دل نہیں لگایا جاتا۔ دنیا کی خاطر محنت کرنی ہے ضرورت کے وقت، جیسے واش روم میں جانا ضرورت ہے، اس سے زیادہ واش روم میں نہیں بیٹھا جاتا۔ کیوں؟ ضرورت پوری ہو گئی، باہر آ جاؤ۔ فرمایا کہ یہ دنیا میں اتنا دل لگاؤ جتنی ضرورت ہے، پھر اللہ کی طرف آ جاؤ، پھر آخرت کی طرف آ جاؤ، پھر اللہ کو راضی کرنا شروع کر دو۔ تو یہ دنیا فانی ہے، ہمارے گھر والے، ہمارے بچے سب کا ایک دن انتقال ہو جانے والا ہے۔ یہ ہمارے رشتہ دار، یہ فلاں، یہ فلاں 100 سال کے بعد سب قبر میں ہوں گے۔ یہ ہمارا گھر، یہ ہماری دکان، یہ ہمارا بزنس، یہ ہمارا کاروبار، یہ ہمارا سونا چاندی، یہ ہمارے کپڑے، یہ ہمارے پرس، یہ ہماری سینڈل، یہ سب پر قیامت آنے والی ہے۔
कुल्लु मन अलैहा फान, एक वो दिन आने वाला है हर चीज फना हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, सिर्फ और सिर्फ तेरे रब का जाहो जलाल बाकी रहेगा। हम कुरान पढ़ते हैं ना तो हमारी आंखें खुलती है कि अल्लाह का कुरान हमें आखिरत याद दिला रहा है कि आप क्या जी रहे हो और आप किसको जिंदगी समझ रहे हो और आप किस दुनिया के खातिर सब कुछ कर रहे हो और आप किस दुनिया की खुशी को खुशी और यहाँ के गम को गम समझ रहे हो। असल तो आखिरत है, असल तो मरने के बाद की जिंदगी है। ये दुनिया मालदारी में भी गुजर जाएगी, गरीबी में भी गुजर जाएगी, खुशी में भी गुजर जाएगी, गमी में भी गुजर जाएगी, सेहत के साथ भी गुजर जाएगी, बीमारी के साथ भी गुजर जाएगी, इज्जत के साथ भी गुजर जाएगी, जिल्लती के साथ भी गुजर जाएगी, बंगलों में भी गुजर जाएगी, फुटपाथ पर भी गुजर जाएगी। ये दुनिया का काम ही है गुजरना, ये दुनिया की ज़िंदगी तो गुजर जाएगी। इसीलिए एक अल्लाह वाले फरमाते हैं यहाँ ऐसे रहे के वैसे रहे, इस दुनिया में यहाँ ऐसे रहे के वैसे रहे, वहाँ देखना है कि कैसे रहे। असल तो वहाँ है, असल तो मरने के बाद की लाइफ है। दुनिया में तो बहुत से ऐसे लोग जिनके पास ईमान नहीं है लेकिन लाइफ बहुत बहारों वाली है, तो उनका आखिरत में क्या, आखिरत में कुछ नहीं अगर बगैर ईमान के चले गए। तो हमें अल्लाह ताला से नेमत मांगनी है, राहत मांगनी है, बहारें मांगनी है, लेकिन ईमान की सलामती के साथ, आमाल की सलामती के साथ। और अगर ईमान और अमल के साथ दुनिया की नेमत मिल रही है तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अगर अमल नहीं, ईमान नहीं और अगर दुनिया की नेमत मिल रही है तो ये तो इंसान को और अजाब की तरफ ले जाने वाली चीज़ है। अभी हमारे यहाँ एक मस्तूरात का इंतकाल हुआ, तकरीबन आपको मैं बता रहा हूँ अप्रैल की बात, अभी 1.5 महीने पहले। तो जब उनका इंतकाल हुआ ना तो उनके चेहरे पर तो चादर डाल दी, हमारे एकदम करीबी रिश्तेदार। तो जब वो चादर हटाई ना उनके चेहरे पर से तो एकदम उनका चेहरा चमकने लगा, जैसे चांद चमकता है ना ऐसे उनका चेहरा चमकने लगा। लोगों को बहुत ताज्जुब हुआ। तो मैंने अपने एक बहुत करीबी रिश्तेदार से पूछा कि यार इस खातून का चेहरा जो इतना चमकने लगा, इतना नूरानी हो गया, लोग बता रहे हैं, तो इसका ऐसा अमल क्या था? तो उनके एक रिश्तेदार ने कहा कि ये वो खातून है जो साल में 1-2 दिन हमारे यहाँ भी आती थी, बोले हमारे घर में दावत पर आती थी, लेकिन वो 1-2 दिन में भी कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि इनकी तहज्जुद गई हो या इनकी कुरान की तिलावत छूटी। अपने घर में तो इनका एहतमाम था ही कि ये तहज्जुद गुजार थी। जब रात को दुनिया की मीठी नींद सोती थी उस वक्त ये मुसल्ले पे खड़ी होती थी कि कब्र की अपनी मीठी नींद की फ़िक्र करती थी, अल्लाह से मुलाकात की फ़िक्र करती थी। तो उनके पियर वालों ने बताया, जहाँ उनके माँ बाप का घर था, शादी करके चली गई ससुराल में, उनके पियर वालों ने बताया कि साल में 2-3 दफ़ा ये खातून हमारे यहाँ भी आती थी ना तो सब बहुत सी मस्तूरात जमा होती थी, घर के सब लोग जमा होते थे, ज़रा हंसी मजाक का माहौल होता था। ऐसे माहौल में भाई बकरीद में सबको बुला लिया घर वालों ने, सारी बच्चियाँ भी आ गई, लेकिन ऐसे माहौल में भी आजकल क्या होता है, जब बहू अपने घर जाती है, पियर जाती है तो आमतौर पर आराम करती है कि भाई आराम करूंगी, मैं तो थक के आई हूँ ससुराल में। तो कहा कि जब वो अपने पियर आती थी ना तो पियर वाले कह रहे हैं कि उस वक्त भी इसकी तहज्जुद नहीं जाती थी। कैसा अल्लाह के साथ का ताल्लुक़ होगा और कैसा अल्लाह के साथ का प्यार होगा। और हम अपने घरों में हैं, मज़े से है, इत्मीनान में है, और हमारे तहज्जुद पढ़ने की तौफीक नहीं होती। अल्लाह ताला हमें तहज्जुद की तौफीक अता फरमाए, ये बहुत बड़ी नेमत है। आज हर इंसान सेहतमंद रहना चाहता है और अल्लाह ने तहज्जुद में सेहत का राज रखा है। मैं मेरे दादा के साथ अभी एक शख्स की इयादत में गए थे मेरे दादा, तो मैं भी उनके साथ था। तो मेरे दादा उनको कहने लगे, अब वो एकदम बीमार, अभी तो नौजवान, और मेरे दादा की बड़ी उम्र और माशाल्लाह एकदम तंदुरुस्त। तो वो उनको कहने लगे कि बेटा तहज्जुद पढ़ा कर, तहज्जुद में अल्लाह ने शिफा रखी है, तहज्जुद में अल्लाह ने सेहत रखी है। फिर मुझे समझ में आया कि मेरे दादा की सेहत का राज तहज्जुद है, कि उनकी कभी भी तहज्जुद जाती नहीं। मैंने पूछा कि दादा ये तहज्जुद कैसे शुरू हो गई, तहज्जुद कब से शुरू हो गई? तो कहने लगे कि बेटा एक बुज़ुर्ग का बयान था, मैं हज में जा रहा था,
تو انہوں نے کہا کہ عرفات کی دعا قبول ہوتی ہے. تو میں نے سوچا کہ اس بار حج میں جا رہا ہوں 2019 میں, اور عرفات کے میدان میں جاؤں گا تو کیا مانگوں. تو میں نے جم کر کے تہجد ہی مانگ لی. تہجد میں صحت بھی ہے, تہجد کی برکت سے اللہ گناہوں سے بچا بھی لیتا ہے, تہجد کی برکت سے اللہ کے عاشقوں میں نام بھی آ جاتا ہے, اور اللہ پہلے آسمان پر بھی آتے ہیں. اور رات کو دنیا میٹھی نیند سو رہی ہو, بندہ کھڑا ہو تو کیا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے, کیا نہیں دیں گے اللہ اس کو. وہ تو اعلان ہوتا ہے کوئی سوال کرنے والا. اللہ دیتا تو پورا دن ہے, لیکن اعلان تو صرف رات کے آخری پہر میں ہی ہوتا ہے کوئی سوال کرنے والا جس کو عطا کیا جائے. تو کہا بیٹا میں نے 2019 میں جام کر کے اللہ سے تہجد مانگی. اب کبھی رات میں جلدی سو جاتا ہوں, لیکن کبھی 2 بجے بھی سونا ہو پھر بھی اللہ 4 بجے مصلی پہ کھڑا کر دیتا ہے. مانگ کیا یار. تو بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو صحیح. اب وہ تو عرفات کی دعا تھی. ہمارے ایک مؤذن صاحب تھے, وہ 32-33 سال ابھی مکہ مکرمہ میں رہ کر آئے. تو میں نے ان کو پوچھا کہ آپ اتنے سال مکہ مکرمہ میں کیسے رہ کر آئے. تو کہا مولانا جہاں اذان دیتا تھا نا وہاں اوپر کعبۃ اللہ کی تصویر تھی, تو اذان دینے سے پہلے کہتا تھا کہ اللہ یہاں کوئی پیسے سے نہیں جاتا, یہاں آپ جس کو بلاتے وہی جاتا ہے. آپ سب کو بلا رہے ہیں, وہ آپ کے بندے, میں آپ کا بندہ, مجھے بھی بلا لیجیے, مجھے بھی قبول کر لیجیے. تو بولے میں اللہ سے مانگتا تھا انڈیا میں اذان دینے سے پہلے, اور اللہ نے مجھے 33 سال تک وہاں کی حاضری نصیب کر دی. سارے اللہ والوں کے مجھے قریب کر دیا. سب اللہ والوں کی خدمت کرتا ہوں. کتنا ایک نیکی کرو تو 1 لاکھ نیکی, ایک درود شریف پڑھو تو 1 لاکھ درود شریف. جس کے وہاں 33 سال گزرے ہو, کیسی آخرت کی تیاری ہوئی. کس پر ہوئی؟ دعا پر ہوئی. ہمارے یہاں ہم دعا کا اہتمام نہیں کرتے. اپنی پوری بات اللہ کو بتانے کی, آپ کو کیا چاہیے, کس طرح چاہیے, آپ پوری بات رکھو نا اللہ کے سامنے. ہمارے ایک دوست ہے, وہ کہنے لگے کہ مجھے ایسا لگا کہ مجھے ایک کار چاہیے, ایک بائک چاہیے, اور اچھا موبائل چاہیے. تو میں نے اللہ تعالیٰ کو کہنا شروع کیا. میرے دوست کہتے ہیں کہ اللہ مجھے نئی کار چاہیے, مجھے پیٹی پیک کار چاہیے, اچھی کار چاہیے, کوئی انتظام نہیں ہے. وہ کار کی برکت سے پھر میری دنیا آخرت دونوں بنا دینا. اللہ پاک مجھے اچھی بائک چاہیے, میں کسی کا محتاج نہیں ہونا چاہتا, مجھے نئی بائک چاہیے. اور آپ کو پتہ ہے میرے پاس کوئی انتظام نہیں. اور مجھے اچھا موبائل چاہیے کہ اس موبائل سے میں اللہ دین کا کام کروں گا, اپنی آخرت بناؤں گا. اور موبائل بھی ایسا دے جس سے میں گناہوں سے بچ جاؤں. تو میرا دوست کہتا ہے کچھ وقت تک میں مانگتا رہا, اللہ نے نیو برانڈ مجھے کار بھی دلا دی, نیو برانڈ موبائل بائک بھی دلا دی, اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت اچھا قیمتی موبائل بھی دلا دیا. اب بتاؤ یہ کار سے وہ غلط کام کرے گا, بائک سے غلط کام کرے گا, موبائل سے غلط کام کرے گا؟ کیوں؟ اللہ سے مانگ مانگ کر لیا. اس طرح انسان کا ایمان بڑھتا ہے. ہمارے یہاں بولتے ہیں کہ جماعت میں جاؤ تو ایمان بڑھے گا. ایسا نہیں ہے. ایمان اصل میں بڑھتا ہے دعا سے. کیسے بڑھتا ہے؟ دعا سے. تو ایک بزرگ کو میں نے کہا حضرت یہ لوگ یوں کیوں کہتے ہیں کہ جماعت میں جاؤ ایمان بڑھے گا؟ حضرت نے کہا وہ گھر رہ کے دعا کرتا ہی کہاں ہے. بولے وہ جماعت میں جاتا ہے تبھی دعا کرتا ہے. بولے وہ صبح تہجد میں دعا کرے گا, نمازوں کے بعد دعا کرے گا, گھش میں نکلے گا تو دعا کرے گا, چلتے پھرتے دعا کرے گا, کبھی رات کو 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھے گا تو دعا کرے گا, چاش کے بعد دعا کرے گا. بولے یہاں اس کو ہاتھ اٹھانے کا ہی موقع نہیں ملتا. تو ایک بہت بڑا اللہ والے نے مجھے کہا کہ بیٹا اصل کیا ہے کہ انسان نے ایک چیز اللہ سے مانگی, وہ مانگتا رہا, اور اللہ نے اس کو وہ چیز دے دی, تو اس کا ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے کہ یار میرا اللہ کے ساتھ تعلق ہو گیا. تو ہمیں اپنی بات کیا چاہیے؟ آپ کو بڑا گھر چاہیے, اللہ سے مانگو نا. بار بار حج عمرے میں جانا ہے, اللہ سے کہو نا. میں نے نہیں کہا کہ ہمارے یہاں ایک شخص تھے, وہ رکشہ چلانے والے تھے, رکشہ چلاتے تھے. یوسف بھائی کے ساتھ ان کی دوستی تھی, اور وہ رکشہ لے کے یوسف بھائی کے پاس آتے تھے. اور ابھی کیا حال چال ہے؟ کیا حال ہے ان کا؟ یہ تقریباً 35 سال سے ان کا حج نہیں چھوٹا. ان کی فیملی کہہ رہی تھی کہ 250 کے قریب تو حج عمرے کے سفر ہو گئے. کتنے؟ 250 حج عمرے کے سفر ہو گئے. بھی بہت بڑا ہول سیل کا کام ہے فورن میں, سعودی میں ہی, مکہ مکرمہ میں بھی دیکھ کر آیا ان کا ہول سیل کا کام. اور کیا ابھی سخاوت کر رہے ہیں, کیا ابھی کیا عالیشان بہترین مسجد بنائی. کیسے کیسے اللہ کے بندے. اللہ ان کی اہلیہ کہتی ہے میں نے اللہ سے مانگا تھا, یہ نہیں سوچا کہ میرے شوہر رکشہ چلا رہے ہیں. ارے وہ ان کا کام ہے یار, میرا اللہ تھوڑی نا رکشہ چلا رہا ہے. میرا تو کام ہے اللہ سے مانگنا. ہم لوگ مانگتے نہیں ہیں. مانگو نا, اپنے لیے مانگو, شوہر کے لیے مانگو, بچوں کے لیے مانگو, گھر کے لیے مانگو, دل کھول کے مانگو. اللہ بس صرف یہ دے دے. کیوں یہ دے دے؟ اللہ مجھے آپ کے خزانے کی ساری چیز چاہیے. اچانک کی خیر دے دے, اچانک کے شر سے بچا لے. تمنا بنا بنا کے مانگو. اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء,
بے شک میرا رب میری دعا کو سنتا ہے. تو ہم مانگیں گے تو اللہ تعالی ہمیں دیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میری دینی ماؤں بہنوں، بارش کا موسم ہے اور آپ لوگ آئے ہو. اللہ تعالیٰ آنے کو، بیٹھنے کو، جمع ہونے کو قبول فرمائے. اہتمام کرنا ہے، پردے کا ایک اہتمام کرنا ہے. پردہ 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 اور سیدھا سادہ برقع، ڈھیلا ڈھالا برقع، اور نقاب، چہرے پر بھی نقاب، چہرے کا بھی پردہ. ایسا نہیں کہ ہماری تو عمر ہو گئی ہے اور ہم تو چہرہ کھلا رکھیں گے، کیا بات ہے. ارے عمر ہو گئی ہے تو عمر ہونے کے بعد تو پھر قبر، اس کے بعد تو کوئی اسٹیپ ہی نہیں ہے. چھوٹا بچہ ہو تو وہ جوان ہوگا، جوان ہو تو بوڑھا ہوگا، بوڑھاپے کے بعد تو کوئی عمر ہے. اب تو اور اللہ کے ہو جانا چاہیے، اب تو ایک دم اللہ کی طرف آ جانا چاہیے. اب تو مصلح پکڑ لینا چاہیے. بیماری کا کام کریں، ہم اپنا کام کریں. ہمیں تو اللہ کے پاس جانا ہے نا. بہت سی چیزیں لگی رہتی ہے. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز بیویاں پردہ کریں، آپ کی بیٹیاں پردہ کریں، جب اتنی پاکیزہ عورتیں کائنات کی پردہ کریں تو ہماری مستورات پردہ نہ کریں؟ ہماری امی، ہمارے گھر کی عورتیں پردہ نہ کریں؟ اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے آپ کو سمجھاؤ کہ قبر کی پہلی رات آنے والی ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے. ہر چیز پردے میں اچھی لگتی ہے. کوئی بھی پھل لے لو، آپ کو وہ پردے میں ملے گا. ایک چاکلیٹ بھی ہے نا، اس کی جیلیٹنگ میں اچھی ہے. اس کو کھولو، کیڑے مکوڑے مچھر آ جائے گا. ایک 6 سال کا بچہ وہ 50 پیسے کی چاکلیٹ کھانے راضی نہیں. کیوں؟ یہ پردے سے ہٹ گئی، یہ کور سے نکل گئی، یہ راستے پہ آ گئی، اس کی اہمیت ختم ہو گئی. کیڑے مکوڑے پہلے نہیں آ رہے تھے، جیسے اس کا کور اٹھا رہا کیڑے مکوڑے بھی آ گئے، مچھر بھی آ گئے، پوری اس کی اہمیت ختم ہو گئی. تو جب عورت پردے سے نکل جاتی ہے تو پوری اس کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے. اللہ کی نظر سے گر گئی تو اب کہاں کی بچی؟ تو زندگی اس کی برباد ہو جاتی ہے. پھر شوہر اس کو ناراض کرتا، بچے اس کو ستاتے، اس کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے. 2 کام بناتی، 4 بھی کام بگڑ جاتے. اس لیے میری دینی ماؤں بہنوں، سیدھا سادہ ڈھیلا ڈھالا برقع، اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور فرمایا کہ شوہر کی خدمت. جس عورت سے اس کا شوہر خوش، اس سے اس کا اللہ بھی خوش. اور جس عورت سے اس کا شوہر ناراض، اس سے اس کا اللہ بھی ناراض. بہت سی ہمارے یہاں جوان مطلقہ عورتیں ہوتی ہے، بیوہ عورتیں ہوتی ہے. کوشش کریں ان کی شادیاں کرا دیں، اپنے رشتہ داروں میں ان کی شادیاں کرا دیں. بہت سے مرد بھی ایسے ہیں کہ بیچارے ان کے وہاں بھی طلاق والا معاملہ ہو گیا، کسی کی بیوی کا انتقال ہو گیا، تو ذرا مل جل کر کے محبت سے شادی کرا دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہی ہوتا تھا کہ عام طور پر بیواؤں کو راشن نہیں، شوہر دیا جاتا تھا. کہ بھئی ایک عورت بیوہ ہو گئی تو فوراً اس کی عدت گزارنے کے بعد شادی ہو جاتی تھی. ایک عورت مطلقہ ہو گئی، اس کی عدت گزارنے کے بعد شادی ہو جاتی تھی. اس لیے زنا کاری کا ماحول ہی نہیں تھا، دینداری والا ماحول. اور ہمارے یہاں اس کو عیب سمجھتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو جانے دو نا، ہمیں آخرت بنانی ہے، ہمیں گناہوں سے بچنا ہے. اور ایک عجیب بات، اگر کسی کے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ باپ اپنی بہو کی شادی نہیں کراتا. بولتا ہے مولانا میرا بیٹا تو چلا گیا، کیا میری بیٹی بھی ہاتھ سے چلی جائے گی؟ اس کو میں نے بیٹی بنایا ہے. تو میں اس کو پوچھتا ہوں تمہاری سگی بیٹی کہاں ہے ابھی؟ اس کو بھی گھر میں لا کے بٹھا دو نا، وہ تو آپ کی بیٹی ہے نا. آپ کی سگی بیٹی تو سسرال میں اچھی لگے کہ کبھی کبھار آوے، اور یہ بہو کو بیٹی بنا کے اب اس کی لائف برباد کرو گے. آپ کے جانے کے بعد کیا ہوگا؟ ان کو کون رکھے گا؟ آپ کی دوسری اولاد رکھے گی ان کو؟ ان کا کیا ہوگا 20 سال کے بعد، 15 سال کے بعد؟ اگر آپ نے اس کو اپنی سگی بیٹی بنایا ہے تو اس کو پیار دو. آپ نے اپنی سگی بیٹی کی شادی کرا دی، اس کو کہو بیٹی تو بھی میری سگی بیٹی ہے، بہترین جگہ تیری شادی کراؤں گا، ہفتے میں میری یہ بیٹی بھی گھر آتی ہے، بیٹی تو بھی گھر آ جانا. اس کو شوہر کی ضرورت ہے، نوجوان عورتوں کو. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. اسی لیے جو عورتیں اس طرح بیوہ ہیں، مطلقہ ہیں، ہمارے یہاں ان کی شادی کا نظام ہونا چاہیے. اس کو کوئی عیب نہ سمجھے، یہ کوئی عیب کی چیز ہی نہیں ہے. صحابہ کی آپ زندگی اٹھاؤ، اور جو مرد حضرات بھی ایسے ہیں کہ ان کی جوان ہیں اور بیویوں کا انتقال ہو گیا ہے، یا وہ کچھ معاملہ ہوا اور طلاق تک معاملہ پہنچ گیا، نہ نپٹ سکا، ان کی بھی شادی کا ایک نظام ہونا چاہیے. تو انشاءاللہ جب بیٹیاں اپنے سسرال میں اچھی لگتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا ماحول قائم فرماوے ہمارے یہاں، ایک ایسا دینی ماحول قائم فرماوے کہ سب اپنے گھروں میں اچھی بہترین زندگی گزارے. تو میری دینی ماؤں بہنوں، اپنے شوہر کی خدمت کرو، اپنی اولاد پر رحم کرو، اپنی اولاد پر رحم کرو، اپنی اولاد پر رحم کرو. ان کی قبر کا سوچو، ان کی آخرت کا سوچو، ان کے فیوچر کا سوچو، ان کے دنیا کا بھی سوچو اور ان کی آخرت کا بھی سوچو. ہمارا بچہ دین دنیا دونوں میں آگے ہو. ہمارے بچے کے سینے میں اللہ کا قرآن ہو، یہ حافظ ہو، یہ عالم ہو، یہ اسلامی لباس میں ہو.
हमारा बच्चा जीन्स टी शर्ट में ना हो, हमारा बच्चा शर्ट पैंट में ना हो। जैसा बचपन का माहौल होगा ना वैसा बड़ा होकर के बनेगा। बचपन से उसको अल्लाह वाला बना दो, बचपन से उसको नेक बना दो, तो इंशाल्लाह बड़ा होकर नेक बनेगा, अल्लाह वाला बनेगा, अल्लाह का भी फर्मा बरदार बनेगा और आपका भी फर्मा बरदार बनेगा। और मेरी दीनी माओ बहनों, अव्वल वक्त नमाज, लंबी नमाज, क्वालिटी वाली नमाज। अजान सुनी, अजान का जवाब दिया, फ़ौरन आप नमाज के लिए खड़े हो गए और लंबी इत्मीनान वाली नमाज पढ़ी, अल्लाह आपसे राज़ी हो जाएंगे। तो नमाज़ों का एहतमाम करो, नमाज के बारे में चौकन ना रहो, नमाज में कभी भी सुस्ती ना करो, ये काम अल्लाह को पसंद नहीं है। लंबी नमाज पढ़ना, दुआओं का एहतमाम करना, हर महीने एक कुरान पढ़ो, महीना ख़त्म कुरान ख़त्म, महीना ख़त्म कुरान ख़त्म, महीना ख़त्म कुरान ख़त्म। क्या हुआ? फरमाया ख़त्म कुरान पे दुआ कबूल होती है। जिस औरत को जब खर्ची मिलती है ना 5,000 10,000, तो उनको खुशी होती है कि मेरे हाथ में पैसे आए। तो जब कुरान ख़त्म होता है ना तो ख़त्म कुरान पे दुआ कबूल होती है। मांग लो ना आप अल्लाह से, क्या मांगना है। और चलते फिरते उठते बैठते दुरूद शरीफ का एहतमाम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये दुरूद शरीफ आपके घर में बहाल कर देगा, आपके घर में खुशियाँ ला देगा, आपके घर में रौनक आ जाएगी, बहारें आ जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता घर में अल्लाह का दीन आ जाएगा। ये पूरा घर अगर दुरूद शरीफ पढ़ेगा, उम्मीद है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे घर वालों को नाम से जानने लगेंगे। फरिश्ते हमारा दुरूद हमारे वालिद साहब के नाम के साथ प्यारे नबी को पहुंचाते हैं। तुम दुरूद पाक ज़्यादा पढ़ो, गुंबद खदरा वाले से तुम्हारा भी राबता हो जाएगा। एक शख्स मेरे पास आए, मुझे आकर के कहने लगे कि मौलाना एक बात बताऊं। मैंने कहा बताओ। तो कहा रबीउल अव्वल का महीना है, हमारी पूरी फैमिली ने मिलकर के 5 लाख दुरूद शरीफ पढ़े। कितने दुरूद शरीफ पढ़े? 5 लाख दुरूद शरीफ। मेरे एक बेटे ने 2 लाख पढ़े, एक बेटे ने 1.5 लाख पढ़े, 3.5 लाख हो गए। और हम मियाँ बीवी हम लोग दोनों ने मिलकर के 1.5 लाख पढ़े, 5 लाख दुरूद शरीफ पढ़े। अब कितने पढ़ोगे? खुलासा है कि अब हर महीने 1-1.5 लाख होते रहेंगे। क्या घराना है माशाअल्लाह कि जिस घराने में दुरूद शरीफ पढ़ा जा रहा है, दुरूद शरीफ की अहमियत दी जा रही है। जब दुरूद शरीफ पढ़ते रहोगे, झूठ से बचोगे, धोखे से बचोगे, गीबत से बचोगे, इधर उधर से बचोगे, लान तान से बचोगे, फुजूलियात से बचोगे, लग़वियात से बचोगे। आप बोलेंगे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान में है या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, वसल्लम दोनों पे अमल हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सलात व सलाम दोनों पर अमल हो गया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, तो सल्लल्लाहु अलैहि सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा वसल्लम। तो अल्लाह का हुक्म भी पूरा हो रहा है, कुरान पर अमल भी हो रहा है, हमारे नबी पे दुरूद भी पढ़ा जा रहा है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आज यहाँ से ये बात लेकर के जाओ कि इंशाअल्लाह हम रोज़ाना 1500 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। 100 दाने की 15 तस्बीह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंगूठी वाली तस्बीह हो तो देख करके पढ़ लो। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह कमा युहिब्बु व यर्दा। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। प्यारे अल्लाह, रहीम मौला, करीम आका, अल्लाह जी बेशक हम बहुत बड़े गुनहगार, ख़ताकार, सियाकार, मुजरिम और पापी हैं। अल्लाह ज़िंदगी गुनाहों में गुज़र गई, गफलतों में गुज़र गई, नाफरमानी में गुज़र गई, आपको मना न सके, आपको राज़ी न कर सके, आपसे सुलह न कर सके, ये दिल की तार आपसे न जोड़ सके। अल्लाह करीम हमें माफ़ कर दीजिए, अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिए, अल्लाह हमें माफ़ कर दीजिए। अल्लाह आज हम आपसे तक़वे
کی دولت مانگتے ہیں۔ رب کریم ہمیں تقوی عطا فرما، اللہ ہمیں اپنا ڈر عطا فرما، اللہ ہمیں صاف ستھری پاکیزہ زندگی عطا فرما، وقت آنے پر آسان حسن خاتمہ والی موت عطا فرما۔ اللہ اگر ہمیں آپ کا ڈر مل جائے گا، ہماری تنہائیاں پاک ہو جائے گی، ہمارا دل صاف ہو جائے گا، ہمارا موبائل صاف ہو جائے گا، ہمارے کپڑے بدن صاف ہو جائیں گے، اللہ ہماری دنیا آخرت دونوں بن جائے گی۔ آپ نے بار بار اللہ تقوی کا حکم دیا ہے، اللہ ہمیں آپ سے تقوی مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں تقوی مانگنے کی توفیق عطا فرما، ہر نماز کے بعد تقوی کا سوال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہم آپ سے تقوی کی بھیک مانگتے ہیں، ہاتھوں کو کٹورا بنا کر آپ کے حضور پیش کرتے ہیں، اللہ ہمیں تقوی دے دیجئے، تقوی میں لکھوا ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، اللہ یہ ہماری بریک مضبوط ہو جاویں کہ ہم گناہ نہ کریں، ہم آپ کی نافرمانی نہ کریں، ہم آپ کو ناراض کرنے والا کوئی کام نہ کریں۔ اللہ زندگی گزر گئی ابھی تک تقوی نہ ملا، تقوی میں ہمارے لکھوا ہے، اللہ ہم ظاہر میں کچھ اور ہے، باطن میں کچھ اور ہے، ہمارا لباس کچھ اور ہے، ہمارا دل کچھ اور ہے، لوگ ہمیں اللہ والے سمجھتے ہیں، ہم تنہائی میں موبائل کے ساتھ کچھ اور ہے۔ اللہ 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 ہمارے دل کو سنوار دے، ہمارے دل کو پاکیزہ بنا دے، اللہ ہمارے قلب کا تصفیہ فرما، نفس کا تزکیہ فرما۔ اللہ ابھی حج مکمل ہوا ہے، اس حج کو انقلابی حج بنا دے، پوری دنیا والوں کو ہدایت دے دے، امن و امان کی فضائیں قائم فرما دیں، حق کا بول بالا فرما دیں۔ اللہ اللہ کتنے حاجی اب آ رہے ہیں، کتنے لوگ ابھی بھی حج پر ہیں، اللہ ان کے بچے معصوم بچے یہاں پر ہیں۔ ابھی میں ایک گھر میں گیا تھا تو ایک گھر میں جیسے ہی گیا، ایک چھوٹا سا بچہ 2-2.5 سال کا بچہ وہ آیا، میں نے اس کو پوچھا، میں اس کو جانتا تھا، میں نے کہا بیٹا کیسا ہے؟ وہ کچھ بات نہیں کر رہا تھا، وہ خاموش تھا۔ پھر میں نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا، آپ کو کوئی چیز چاہیے؟ پھر وہ خاموش ہے اور ایک دم عجیب اس کی کیفیت ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ بچہ کیوں ایسا کر رہا ہے، کیوں اس کا منہ چھوٹا ہو گیا ہے، یہ کیوں رونے جیسا ہو گیا ہے، یہ کیوں اداس سا رہنے لگا ہے، یہ کیوں خاموش ہو گیا ہے؟ اس کی دادی نے کہا کہ مولانا اس کے امی ابو حج پہ گئے ہیں، اس کے امی ابو حج پہ گئے ہیں اور ابھی آنے میں 15 دن باقی ہے، اب 25 دن کے قریب ہوئے ان کے جانے کو، تو تھوڑا چڑچڑا ہو گیا ہے۔ اسکول بھی شروع ہو گئی، چھوٹا معصوم بچہ 2.5-3 سال کا اپنی امی کو یاد کرتا ہے، ابو کو یاد کرتا ہے، ویسے تو کھیلتا رہتا ہے لیکن جب ماں باپ کی یاد آتی ہے تو اس کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اس طرح خاموش ہو جاتا، اس طرح اداس ہو جاتا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اللہ لوگ کتنی قربانیوں کے ساتھ حج میں جاتے ہیں، معصوم چھوٹے بچے تو الاؤ نہیں ہے حج میں، اب کتنے لوگ گئے، کتنوں کے بچے یہاں ہیں۔ ابھی بھی اس بچے کو میں نے دیکھا نا تو میں تعجب میں رہ گیا، میرا دل بھر آیا، میں نے کہا اللہ اکبر، کیا قربانی ہے، کیا قربانی ہے۔ اس کے گھر والے کہنے لگے کہ اس کو کچھ ناشتہ دیا نا تو نیند میں سے اٹھا تھا تو وہ سمجھا کہ ابھی میرے امی ابو اوپر سے نیچے آئیں گے، تو اس نے ناشتہ کھا کر تھوڑا سا فریز میں رکھ دیا، بولے کہ دادی یہ میرے امی کو کھلا دینا، میرے امی کو کھلا دینا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اپنی اپنی زبان میں کچھ مانگ لیجئے اللہ سے، اللہ کو رونے والے بہت پسند۔ لوگ گناہ کرتے ہوئے نہیں شرماتے، ہم اللہ کے سامنے روتے ہوئے کیوں شرمائیں؟ دل کھول کے رونا چاہیے اللہ کے سامنے۔ دنیا مسکرانے والوں کو، اللہ رونے والوں کو پسند کرتا ہے۔ پیارے اللہ، ساری ماؤں بہنوں نے نیت کی ہے کہ اب وہ پردے کا اہتمام کرے گی، شوہر کی خدمت کرے گی، اپنے بچوں کی تربیت کرے گی، اول وقت نماز پڑھے گی، ہر مہینے ایک قرآن پڑھے گی۔
اور وہ 1500 درود شریف پڑھے گی، روزانہ اپنے گھر میں فضائل اعمال کی تعلیم کرے گی۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں آپ کے راستے میں وقت لگاتے رہنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں دین کے ساتھ، دینداری کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کچھ واقعات سنے، ہمیں احساس ہوا کہ ہمیں کسی کو حقیر نہیں سمجھنا، ہمیں کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا، کیا پتہ اللہ اس سے کب کیا کام لے لیں اور اس کی موت کس حال میں آ جائے۔ اللہ ہمیں اپنے عیب دیکھنے کی اور سب کی خوبیاں دیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ ایک محبت کی نظر ہم پر ڈال دے، اس گھر میں بھی اللہ خوب خیر و برکت اور رحمتیں عطا فرما، اور یہاں سے دین کی شعائیں پھوٹیں ایسے فیصلے فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میری محترم دینی ماؤں بہنوں، آج ابھی تو مستورات میں بات ہوئی، آپ لوگوں نے قربانی دی، جزاکم اللہ، آپ یہاں پر آئے،